بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سدا آپ کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ خوبصورتی سے بہتر ہے۔ ایک بادشاہ کے کئی لڑکے تھے، ان میں سے ایک شہزادہ پست قد اور معمولی شکل و صورت کا تھا، اور اس کے دوسرے بھائی قد آور اور وجیح تھے۔ ایک دفعہ بادشاہ نے اپنے کم رو فرزند کو نفرت اور حقارت سے دیکھا۔ شہزادہ اپنے خداداد فراست سے باپ کی رویے کا سبب سمجھ گیا۔ اس نے کہا، ابا جان، چھوٹے قد والا عقل مند بلند قامت احمق سے بہتر ہے۔ جو چیز قد و قامت میں چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت میں زیادہ ہو، جیسے کہ بکری حلال ہے اور ہاتھی حرام ہے۔ باپ ہنس پڑا اور سلطنت کے امراء و وزراء نے اس خیال کو پسند کیا۔ البتہ اس کے بھائی اس بات پر بہت رنجیدہ ہوئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد ایک طاقتور دشمن نے بادشاہ پر چڑھائی کر دی۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کے لیے پر تولے تو سب سے پہلا جو شخص میدان رزم میں آیا وہ وہی پست قد شہزادہ تھا۔ اس وقت وہ یہ رجس پڑھ رہا تھا، میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو مجھے بگاتے ہوئے دیکھے، میں تو وہ ہوں کہ تو جس کے سر کو خاک اور خون میں لتلا ہوا پائے گا۔ جو شخص جنگ لاتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور جو میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنے فوج کے خون سے کھیلتا ہے۔ یہ شہزادہ دشمن کے فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے کئی بہادروں کو مار گرایا۔ جب باپ کے پاس واپس آیا تو زمین بوس ہو کے کہا کہ آپ نے جب تک میرے ہنر کو اچھی طرح سے نہ دیکھ لیا مجھے حقیر جانا۔ سچ تو یہ ہے کہ دبلا پتلا سبق رفتار گھوڑا لڑائی کے دن کام آتا ہے، نہ کہ موٹا تازہ بیل۔ کہتے ہیں کہ دشمن کے فوج بہت زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں بادشاہ کی فوج تھوڑی تھی۔ ایک گروہ اپنی کم تعداد دیکھ کر جی چھوڑ بیٹھا اور اس نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ بہادر شہزادہ ان کی تیور بام گیا اور اس نے للکار کر کہا، اے بہادروں، ہمت سے کام لو اور عورتوں کا لباس مت پہنو۔ شہزادے کی جوش دلانے پر سواروں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہوں نے مرنے مارنے کا تہیہ کر کے دشمن پر بڑے زور کا حملہ کیا۔ دشمن اس ہولناک یلغار کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ بادشاہ نے فرت مسرت سے شہزادے کے سر آنکھوں کو چوما، گلے سے لگایا اور اس کے بعد اس پر بے حد مہربان ہو گیا، یہاں تک کہ اسے اپنا ولی عہد نامزد کر دیا۔ اس کے بھائیوں کو حسد پیدا ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اس کے کانے میں زہر ملا دیا۔ شہزادے کی بہن نے کڑکی سے اس کی یہ حرکت دیکھ لی۔ شہزادے نے جو ہی زہر آلود کانے کا لقمہ اٹھایا، اس نے زور سے دروازہ کٹکھٹایا۔ شہزادہ متنبہ ہو گیا اور کانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، یہ مشکل ہے کہ اہل ہنر مر جائے اور بے ہنر ان کی جگہ لے لے۔ بادشاہ کو اس واقعے کا علم ہوا تو اس نے حاسد بھائیوں کو طلب کیا اور انہیں مناسب سزا دی۔ پھر ہر ایک کے لیے آس پاس کے علاقوں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مقرر کر دیا تاکہ فساد کی جڑ کٹ جائے اور جھگڑے کا احتمال نہ رہے، کیونکہ داناؤں کا قول ہے کہ 10 درویش ایک گدڑی میں سو سکتے ہیں لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔